السلام علیکم، میں ہوں حسنین. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسنین ولاگز. کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع. میاں عمار جو ایک معصوم سا پھول تھا، جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے ساری قوم ٹویٹس کرتی ہے، دکھ کا اظہار کرتی ہے. میاں عباد جو اس چھوٹے معصوم سے پھول کے والد تھے، جنہیں دفنانے نہیں دیا گیا، تب قوم نے بہت دکھ کا اظہار کیا. اور یہ دکھ کا اظہار کیا کہ ایک باپ کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے تھا، جب اس کا بیٹا زندہ تھا وہ جا کر اپنے بیٹے کو دیکھتا، جا کے اپنے بیٹے کی حفاظت کرتا، خیال رکھتا. لیکن جب بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو باپ کو یہ بھی حق نہیں دیا جاتا کہ باپ جا کے بیٹے کو دفنا دے. اسی طرح آج ایک اور بہت دکھ کا لمحہ ہے. شہریار افریدی صاحب جو پاکستان کے فیڈرل منسٹر رہے، آج ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی. شہریار افریدی صاحب کو بھائی کے جنازے پر نہیں جانے دیا گیا. شہریار افریدی صاحب کو تدفین کے لیے نہیں جانے دیا گیا. شہریار افریدی جب جیل میں تھے، ان کی ہمشیرہ کی ڈیتھ ہوتی ہے، تب شہریار افریدی کو رہا نہیں کیا جاتا. ہمشیرہ کا جنازہ ہو جاتا ہے، تدفین ہو جاتی ہے، لیکن شہریار افریدی کو رہا نہیں کیا جاتا. اس کے بعد شہریار افریدی کے بھائی کی ڈیتھ ہوتی ہے، شہریار افریدی صاحب کو نہیں رہا کیا جاتا. شہریار افریدی جیل میں تھے اور بہت ہی دکھ اور افسردہ نظر آ رہے تھے، کیونکہ ان کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا تھا، کیونکہ ان کی بہن اس دنیا سے چلی گئی تھی. آج شہریار افریدی کے ایک اور بڑے بھائی، ان کی ڈیتھ ہوئی. شہریار افریدی صاحب نے یہ مطالبہ کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں، جنازہ پڑھنا چاہتا ہوں، تدفین کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہیں یہ حق بھی نہیں حاصل. آخر یہ حق چھینا کس نے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ آپ سیکیورٹی لگا دیں، جس طرح میاں عباد پر سیکیورٹی لگائی تھی. میاں عباد جب جنازہ پڑھ رہے تھے تب بھی چاروں اطراف سیکیورٹی کے اہلکار موجود تھے، جو سول میں بھی تھے، جنہوں نے وردی بھی پہنی ہوئی تھی. اسی طرح آپ شہریار افریدی پر بھی سیکیورٹی لگا دیتے. آپ کو کیا خدشہ تھا؟ کیا شہریار افریدی صاحب بھاگ جائیں گے؟ کیا شہریار افریدی صاحب وہاں کوئی سازش کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں تھا ہونے والا. آپ نے ایک انسان سے اس کا حق نہیں چھینا، بلکہ آپ نے انسانیت چھین لی ہے. شہریار افریدی صاحب جب وزیر داخلہ بنے، جیلوں کا دورہ کیا، ساری قوم کو وہ منظر یاد ہوگا. جا کے پوچھتے تھے تمہارا کیا جرم ہے، کیوں گرفتار کیا گیا؟ اور بہت سے لوگوں کو رہا کروایا. جو ایسے جو ظلم کرتے تھے انہیں سسپینڈ کیا. شہریار افریدی صاحب کو اس ملک میں رہنے کی سزا مل رہی ہے. شہریار افریدی صاحب کو اس ملک میں کام کرنے کی سزا مل رہی ہے. شہریار افریدی صاحب نے جس طرح کوہاٹ کی خدمت کی، وہ سزا مل رہی ہے. شہریار افریدی صاحب نے جس طرح بے کسوں کا، مزدوروں کا خیال رکھا، اس چیز کی سزا مل رہی ہے. آج شہریار افریدی کے گھر تیسری ڈیتھ ہو گئی ہے. بہن فوت ہوئی، بڑا بھائی فوت ہوا، دوسرا بڑا بھائی فوت ہوا، لیکن شہریار افریدی صاحب جنازہ نہیں پڑھ سکے. اس سے زیادہ دکھ اور افسوس کا لمحہ کیا ہوگا؟ ساری قوم کو سوچنا ہوگا، ساری قوم کو دیکھنا ہوگا، آواز اٹھانا ہوگی. شہریار افریدی کے لیے آواز اٹھانا ہوگی. یہ ظلم کب تک چلے گا؟ یہ ظلم کب رکے گا؟ جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے یہ ظلم نہیں رکنے والا. میں سب سے گزارش کرنا چاہوں گا، سب مل کر اس پر آواز اٹھائیں. سب مل کر میاں عباد کا جو معصوم سا پھول تھا میاں عمار، اس پر آواز اٹھائیں. سب مل کر میاں عباد کی جو وائف ہیں، جو اس وقت ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں. کیا آپ یہ دیکھنے کا انتظار کر رہے ہیں میاں عمار کی طرح میاں عباد کی وائف بھی اس دنیا سے چلی جائے؟ آپ سب مل کر آواز اٹھائیں. یہ ظلم و فسطائیت کا دور ختم ہونا چاہیے. ملک کا سوچنا چاہیے، ملک کی بہتری کا سوچنا چاہیے. ایک طرف ملک میں غربت ہے، ایک طرف ملک میں غریب خودکشی کرنے پر مجبور ہے، اور دوسری طرف صرف انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا فلیگ نہیں پکڑ سکتے. اس طرح ملک کے باسیوں پر، ملک کے شہریوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اہم خبر یہ ہے، لطیف کھوسہ صاحب جو پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، جنہوں نے ہمیشہ کئی دہائیوں سے پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ وفا کی، پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. ان کا ایک قصور سامنے آیا. انہوں نے عمران خان کا کیس لڑا، حق سچ کا ساتھ دیا. آج ان کی پارٹی رکنیت معطل کر دی گئی ہے. خبریں یہ آ رہی ہیں لطیف کھوسہ صاحب سوموار یا منگل والے دن عمران خان سے اٹک جیل میں ملاقات کریں گے. ہو سکتا ہے اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیں، کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی نے تو لطیف کھوسہ صاحب کی جو رکنیت ہے وہ معطل کر دی ہے. انہوں نے نہیں سوچا لطیف کھوسہ کی پارٹی کے لیے کتنی خدمات ہیں. لطیف کھوسہ صاحب کا جرم کیا ہے؟ لطیف کھوسہ صاحب ہائی کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں،
जज साहब के सामने दबंग अंदाज से इमरान खान के केस की पैरवी करते हैं। लतीफ खोसर साहब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दबंग अंदाज से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नुमाइंदा बन के, एक वकील बन के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हकाइक से आगाह करते हैं। लतीफ खोसर साहब ने वकला तहरीक का ऐलान किया जिसका बाकायदा आगाज हो चुका है। कल वकला एक बड़ी तादाद में निकले। लतीफ खोसर साहब का कसूर ये है कि वो आइन की बात करते हैं, वो हक की बात करते हैं, वो सच की बात करते हैं। जो पीपल पार्टी को रास नहीं आई, जो पीपल पार्टी को हजम नहीं हुई, आज पीपल पार्टी ने लतीफ खोसर साहब की रुकनीत मुअत्तल कर दी। इमरान खान के केस के हवाले से बात करते हैं। साइफर केस की जो समाअत है वो पीर वाले दिन मुकर्रर कर दी गई है। जमानत के हवाले से समाअत होगी। हो सकता है इमरान खान की जमानत हो जाए, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि साइफर के हवाले से रिकॉर्ड जमा किया जाए और इमरान खान की ये जो जमानत है इसे पेंडिंग कर दिया जाए जिस तरह इससे पहले किया जा रहा है। लेकिन अगर इमरान खान की जमानत हो जाती है तो ऐसा पॉसिबल है इमरान खान को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए। दुआ ये करनी चाहिए मुल्क के हालात बेहतर हो, मुल्क में जो जुल्म जारी है इसे जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।